عقل، نقل اور مشاہدہ، یہ تین چیزیں جو ہیں وہ عقیدہ توحید کو ثابت کرتی ہیں۔ اس وقت جو ہے نا یہ چائے پلانے شروع کی، ڈرم بھر کے انگریز کھڑے ہوتے تھے چوکوں چراہوں میں، مسلمان بیچارے چھپتے ہوتے تھے، یار اس گلی میں نہ جانا، انگریز چائے پلا رہے ہیں۔ یہ انگریز بدماش نے زبردستی عادی بنایا تھا ہمارے لوگوں کو، سچی بات ہے، اس کا نقصان ہے بہت زیادہ۔ یہ چائے جو ہے نا یہ بہت ساری بیماریاں لانے کے ساتھ ساتھ خشکی بھی لاتی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون۔ یہ ذہن میں رہے کہ کل بھی ہم نے آیت پڑھی تھی سجدہ والی، پرسوں بھی پڑھی تھی، جس نے یہاں بیٹھ کے سنی تھی اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، 2 سجدے واجب ہیں، ایک پرسوں کا ایک کل کا۔ وہ جنہوں نے ریکارڈنگ سنی ہے یا یوٹیوب پہ جنہوں نے درس سنا ہے ان پر یہ سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا، تم نہ بناؤ الہین اثنین، 2 الہ، انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی الہ ہے، فإیای فارہبون، بس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں حقیقت نازل فرمائی ہے، سب سے بڑی حقیقت وہ اپنے عقیدہ توحید کی صورت میں نازل فرمائی ہے۔ اور جو ایک شرک ہے، شرک جسے آپ دیکھتے ہیں، وہ شرک ایک عارضہ ہے، شرک حقیقت نہیں ہے، وہ ایک عارضہ ہے۔ وہ لاحق کہاں ہوتا ہے؟ وہ وہاں لاحق ہوتا ہے جہاں بد عقلی ہو، بد فہمی ہو، علم کی کمی ہو، علم کی کمی، بد عقلی، بد فہمی کی وجہ سے یہ عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ جیسے نزلہ زکام لگتا ہے نا بچوں کو، بڑوں کو بھی لگتا ہے، ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے، گرمی کی کمی ہوئی اور سردی نے زور پکڑا تو یہ نزلہ زکام کا معاملہ ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ جو عارضہ لاحق ہوتا ہے بندے کو شرک کا، یہ بھی کسی کی عقل خراب ہو، دماغ خراب ہو، اس کا دل جو ہے وہ گناہوں میں اتنا گندا ہو چکا ہو، اور علم اور عقل کی کمی، یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کو یہ والا عارضہ لاحق کروا دیتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ خالق اور مالک نے جو سب سے بڑی حقیقت کا علم عطا فرمایا بندوں کو، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور توحید جو ہے یہ وہ توحید ہے جس پر اللہ نے 2 طرح کی گواہیاں دی ہیں، خود اللہ نے 2 طرح کی گواہیاں دی ہیں۔ ایک طریقہ جو تھا گواہی کا وہ بذریعہ انبیاء تھا، بواسطہ انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کے واسطے سے عقیدہ توحید تعلیم فرمایا۔ یہ کیونکہ عقیدہ توحید جو ہے وہ 3 طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یعنی عقیدہ توحید جو ہے وہ عقلی بھی ہے، عقل میں بھی آتا ہے، نقلی بھی ہے، انبیاء سے نقل ہوتا آیا، اور مشاہداتی بھی ہے، وہ ارد گرد ہم جو ہے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو عقل اور نقل یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ بواسطہ انبیاء پہنچی ہیں ہم تک، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، اگرچہ مشاہدہ بھی ہے وہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے کروایا۔ عقل اور نقل دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں جتنے بھی آئے ہیں، چاہے ان کے زمانے میں آنے میں فاصلہ ہو، ایک نبی آج آ رہے ہیں، دوسرے اتنے 100 سال بعد آ رہے ہیں، ایک نبی جو ہیں وہ اس علاقے میں ہے تو دوسرے وہ فلاں دور دراز علاقے میں، ان دونوں کا علاقہ آپس میں نہیں ہے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات کوئی نہیں ہے جی۔ اگر زمانے کا آپس میں بعد ہو تو وہ بھی زمانہ بھی ایک دوسرے کا، ان کے آپس میں کوئی استادی شاگردی کا تعلق کوئی نہیں، پھر بھی ان سب کا ایک ہی بات سنانا عقیدہ توحید والی، ان سب کے گفتگو کا انداز ایک ہو، ان سب کے دلائل کی ترتیب ایک ہو،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ آج ایک بات کر رہا ہے جی، دوسرا بندہ اس سے بھی 200 سال بعد آئے اور پھر وہی بات کرے، وہی انداز، وہی انداز تخاطب، وہی انداز تکلم ہو. یہ بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. لیکن خالق اور مالک نے جو یہاں یہ بات رکھی ہے، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے، جیسے مثال کے طور پر یہاں ایک بندہ ہے وہ ایک بات کر رہا ہے جی، دوسرا بندہ ہے وہ افریقہ میں کھڑا ہو کے وہی بات کر رہا ہے. اگر آپ کھوج لگائیں گے نا تو معلوم پڑے گا کہ دونوں کا استاد ایک ہے، یا پھر دونوں نے کتاب ایک پڑھی ہے. استاد ظاہری بات ہے، استاد ہے شخصی صورت میں تو وہ بھی استاد ہے، پڑھانے والا ہے. کتاب ہے سامنے کاغذی صورت میں تو وہ بھی تو استاد ہی ہے، اسی نے سکھایا اس کو. دونوں بندے ایک ہی بات کر رہے ہیں تو معلوم پڑے گا کہ دونوں کا استاد ایک ہے. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا مختلف زمانوں میں، مختلف علاقوں میں، زمانہ مختلف ہوا تو دونوں کی باہم ملاقات کوئی نہیں، علاقوں میں بعد ہوا تو وہ بھی باہم ملاقات کوئی نہیں، لیکن پھر بھی دونوں کا کھڑے ہو کے ایک ہی بات کرنا، عقیدہ توحید پر ایک ہی طرح کی دلیل دینی. اللہ اکبر. آپ قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا منہج کیا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا میں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اللہ نے قرآن میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی کلام ایک ہی آ رہا ہے، انداز ایک ہی آ رہا ہے. قربان جائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا سچائی ہو سکتی ہے عقیدت توحید کی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آ رہے ہیں ان کے زمانے میں بعد ہے، ان کے باہم مکان میں بعد ہے. ایک اس علاقے میں، دوسرے دور دراز علاقوں میں کھڑے ہو کے بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ دونوں کا استاد ایک ہے، دونوں کا استاد ایک ہے. نوح علیہ السلام جو بات کریں وہی بات میرے حبیب کریم علیہ السلام کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زمانے میں اتنا بعد ہے، بات دونوں کی ایک ہے. یقین ہو جائے گا کہ دونوں کا استاد ایک ہے، دونوں کو پڑھانے والا ایک ہے، دونوں کو تعلیم فرمانے والا ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ تورات کو پڑھ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں اور میرے حبیب کریم علیہ السلام قرآن پڑھ کے اپنی توحید کی دعوت دیں تو یہ بات واضح کرتی ہے دونوں کو کتاب دینے والی ذات ہی ایک ہے اور دونوں کو پڑھانے والی ذات بھی ایک ہی ہے. اندازہ لگائیں. تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی دعوت دینا عقیدت توحید کی، یہ ہے وہ حقیقت دنیا کائنات کی سب سے بڑی جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام آ کے بیان کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام نے پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اللہ نے دو طرح گواہی دی ہے، ایک بواسطہ انبیاء اور ایک جو ہے وہ مشاہداتی گواہی جو ہے اللہ کی توحید پر. وہ اب عقل، نقل اور مشاہدہ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ عقیدت توحید کو ثابت کرتی ہیں، عقل بھی، نقل بھی اور مشاہدہ بھی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے نقل کے ذریعے اللہ سے نقل کیا، یہ عقیدہ اللہ سے بیان کیا، یعنی جبریل امین نے ان کو بتایا، انہوں نے پھر بواسطہ جبریل حقیقت میں یہ نقل تو اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں، عقیدت توحید بیان کیا لوگوں کو. اور دوسرا جو ہے وہ عقل ہے. عقل جو ہے چونکہ جس بندے کی جتنی عقل کامل ہوتی جائے گی اتنا وہ چیزوں کی حقائق کو سمجھتے چلا جائے گا. چیزوں کی حقیقت کو نہ سمجھنا جو ہے یہ بندے کے اندر کم عقلی اور بدفہمی کا ایک بہت بڑا جس کو عارضہ لاحق ہو جائے، وہ چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکتا نہیں ہے، بالکل نہیں سمجھ سکتا. جیسے حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فتنہ جو ہے جب یہ آتا ہے نا، فرماتے ہیں سوائے عالم کے کوئی بھی فتنے کو نہیں پہچان سکتا. عوام اس میں لپٹ جاتی ہے، عوام مبتلا ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو علماء کے قریب رہتے ہیں، علماء کی تربیت کی وجہ سے وہ بچ پاتے ہیں، باقی عوام جو ہے وہ جناب اس میں مبتلا ہو جاتی ہے. فتنہ اپنا فساد مچاتا ہوا، لوگوں کے ایمان لوٹتا ہوا چلا جاتا ہے، تب جا کے لوگوں کو پہچان ہوتی ہے، اوہ یہ تو فتنہ تھا، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. اب اس سے معلوم ہوا کہ عقل جو ہے وہ علم سے بڑھتی ہے. جیسے جیسے جس کا علم کامل ہوتا جائے گا، یہ علم بھی وحی کا ہے، دوسرے علم کی بات نہیں کر رہا میں. دوسرا جو جس کو تعلیم کہتے ہیں وہ تعلیم ہے ہی نہیں. وہ جو پڑھتے ہیں، سچی بات ہے میں نے خود اپنے علاقے میں دیکھا، وہاں ہمارے محلے دار تھے، ان کا ایک رشتہ دار کہیں سے آتا تھا، اس نے ڈبل ایم اے کی تھی، پڑھتے پڑھتے ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا، پڑھتے پڑھتے ہی دماغ خراب ہو گیا تھا. وہ مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتے تھے تو وہ آگے کہتا
اے پٹھے کیوں پہنے ہیں، یعنی یہ الٹے کیوں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے کو دیکھ کے کہتا تھا، کبھی کچھ کہتا کبھی کچھ کہتا۔ ان کا رشتہ دار تھا ایک لڑکا، وہ میرا دوست تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے بہکی بہکی، یہ تو بڑا سمجھدار تھا۔ اس نے کہا اس نے ڈبل ایم اے کیا ہے، وہی لے بیٹھا ہے اس کو، نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ تو بھائی یہ تعلیم وحی کی بات کر رہا ہوں، ہمیشہ وحی جو ہے، کیونکہ چیزوں کی حقیقت کو جاننے والا، پیدا کرنے والا ہی جانتا ہے، صحیح نہیں سمجھ آیا؟ جس نے پیدا کیا ہے وہی ان چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے، تو جو پیدا کرنے والا ان چیزوں کی حقیقت کو کھول سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کھول سکتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا، مولا مجھے حق ویسے دکھا جیسے حق ہے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، سمجھا؟ مجھے حق ویسے دکھا جیسے حق ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے حق کسی اور طرح دکھائی دے، میں حق کو چھوڑ دوں۔ اللہم ارنا الباطل باطلا، مجھے باطل کو بھی ویسے دکھا جیسے وہ باطل کی اصلی صورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ باطل کو حق سمجھ کے میں اسے قبول کر بیٹھوں۔ آج قوم کا بیڑا غرق اسی طرح ہوا ہے، انہوں نے حق کو باطل سمجھا ہے، باطل کو حق سمجھا ہے، حق کو باطل سمجھا، حق کو چھوڑ دیا، باطل کو حق سمجھا، اسے اپنا بیٹھے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے نا حق کو چھوڑنے کا سبب ان کی آنکھوں میں بینائی کا نہ آنا ہے۔ اقبال روتا ہوا چلا گیا دنیا سے، اس نے کہا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہ آنکھیں جو ہے نا آپ کو حق اور باطل کا فرق نہیں سکھائیں گی، یہ والی آنکھیں آپ کو حق باطل کا فرق سکھائیں گی۔ ان آنکھوں سے کوئی بندہ، ان آنکھوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیڈ بریکر ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڈا ہے، آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ حق اور باطل کی پہچان جو ہے نا وہ یہ دل والی آنکھیں کرواتی ہیں۔ کاش کہ یہ والی آنکھیں ہماری کھل جائیں تو حق اور باطل کا فرق سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو مشاہدات اللہ تعالی نے جو توحید پر دلیل، توحید پر جو شہادت قائم فرمائی، گواہی دی اللہ نے، بواسطہ انبیاء دی، انبیاء کے واسطے سے، اور پھر عقل کو بھی کھولا گیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے کھولا گیا ہے۔ وگرنہ آپ آج بھی پنڈتوں کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے ان کے پنڈت ہیں، سارے لولوہان ہوئے پڑے ہیں، ماتھوں کو رنگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلدی مل کے، وہ ننگے تڑنگے گھوم رہے ہیں، وہ کیا حال ہوئے ان کا بتائیں؟ یہ ساری لعنت پڑی ہے، توحید کی خیرات نہیں ملی ان کو، نہیں سمجھ آیا؟ توحید کی خیرات نہیں ملی، عرصہ دراز سے ان کے سادھو سنت جو ہیں وہ سارے کے سارے یوں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ دعا کریں وہاں ایک ان کا مست اڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے ان کی لڑائی میں، یوگی گنجا مارے ٹکر اس کو اور باقی سارے اس کو پکڑ کے کھینچیں، لگتے تو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کچھ آثار دکھائی دے رہے ہیں، مالک کرم فرمائے گا۔ ہیں جی ہاں، یہ جو ہے نا وہ آچاریہ ہیں، شنکر آچاریہ، وہ اور یہ یوگی جو ہیں گنجا، یہ آپس میں بھیڑ پڑے ہیں وہاں، اس نے دھرنا دیا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے اب گالیاں دیتے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ کو، اب ان کے اپنے جو ہے نا ہندو وہ کہنے لگ گئے ہیں کہ ان یوگی گنجے سے تو وہ اچھا تھا اورنگزیب۔ میں نے کہا نہیں، ابھی دیر کرو، ابھی تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت ان بدماشوں کو ہمارے حکمران اچھے لگتے تھے، اورنگزیب عالمگیر ہوں یا پھر وہ دوسرے جتنے بھی گزرے ہیں یہاں، ہمایوں ہو، جو بھی ہوں، یہ جا کے ان کو رشتے دیتے تھے، ہندو اپنی بہن بیٹیوں کے رشتے دیتے تھے، اس وقت ان کو بڑے اچھے لگتے تھے، آج جو ہے وہ سارے ان کو گالیاں بک رہے ہیں۔ اکبر کو ملحد بنانے والے، بے دین بنانے والے یہی تو ٹولہ تھا، مولوی بھی تھے ان میں، زیادہ تر یہی لوگ تھے، انہوں نے اپنی جناب رشتے دیے ان کو، وہ جو ہے ان کی باتوں میں آتے آتے پھر ان کو ہندوانیاں اچھی لگی، پھر ان کو ہندوؤں کا مذہب اچھا لگا، اس نے پھر ایک نیا دین تیار کیا جس میں ہندو بھی ہو، ہندوؤں کا شرک بھی ڈالا اس نے، یہودیوں کی یہودیت ڈالی، نصرانی کی نصرانی ڈالی، اور تھوڑا سا اسلام کا تڑکا لگا دیا، جیسے یہ کہتے ہیں ٹچ اسلام والا، وہی ٹچ لگا دیا اس نے اسلام والا، اور اس نے نیا دین نکالا، اس کو نام دیا دین الہی۔ بتائیں، اور دین ایسا آیا کہ اس کے دین میں بچوں کے ختنے منع ہو گئے، بڑوں کے لیے داڑھی منع ہو گئی، اور اس نے کہا کہ بخاری مسلم میں جہاں کہیں رسول اللہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے وہ ہٹا کے مجھ اکبر کا نام ڈال دو۔ بتائیں،
بخاری مسلم تک میں اس نے یہ تعریفیں کروائیں. تو یہ سارا فساد انہیں پلیتوں کا ہے. نہیں سمجھ آیا؟ بس جس کے دل اندھے ہو جائے نا جی، اس کو پھر حق دکھائی نہیں دیتا، حق سجھائی نہیں دیتا، بالکل دکھائی نہیں دیتا اسے. تو یہ دو طریقے ہوئے. عقل بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے کھولی، کیونکہ عقل جو ہے وہ وحی کے تابع رہے تو عقل کو یہ ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں. اگر عقل وحی کے تابع نہ رہے تو پھر بندے کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. تیسری شے جس نے، وہ ہے مشاہدہ. وہ کیا ہے؟ وہ مشاہدہ ہے. وہ ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے پر اور یکتا ہونے پر، معبود ہونے پر، مسجود ہونے پر وہ دلالت کرتی ہیں. جیسے ہم نے پرسوں کے درس میں پڑھا تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ ظلال سائے جو ہیں یہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. میں زمینوں میں، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. اور اللہ نے یہاں تک فرمایا میں وفی انفسکم افلا تبصرون، میں کہ اللہ کے ایک ہونے کے دلائل تمہارے اپنے ذات میں موجود ہیں. افلا تبصرون، اور تم دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ کے ایک ہونے کے دلائل جو ہیں وہ تو تمہارے اندر مشاہداتی دلیلیں موجود ہیں تمہاری ذات میں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تم نظر نہیں آتا، دیکھتے کیوں نہیں تم؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، تخاطب ہے یار. اللہ کیسے کلام فرما رہا ہے بندوں کو. یہ بندہ جو بندہ دیکھے ہی نہ، ایسے اندھا دھند بھاگتا جائے، کانٹوں میں سر دے رہا ہے، پتھروں میں سر دے رہا ہے، دیکھے ہی نہ، اسے کہا جاتا ہے افلا تینوں دسدا نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا، اور تینوں دسدا نہیں تو ویندا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالی نے کیا کلام فرمایا، وفی انفسکم، میں اس کے ہونے کے دلائل تو تیری ذات میں موجود ہیں. افلا تبصرون، تینوں دسدا نہیں ہے تو ویکھدا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو ہمارے جو صوفیاء کہتے ہیں نا کہ یہ بندے کا جو جسم ہے نا، یہ ڈھانچہ ہے، یہ عالم صغیر ہے. یعنی آپ پورے جہان کو دیکھ لیں اور پورے جہان میں جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور اپنے اندر کو دیکھیں، پوری آپ کو ایک مشاہدہ نظر آئے گا، ایک مماثلت نظر آئے گی، ایک مشابہت نظر آئے گی. جو جو دلائل اس عالم کبیر میں موجود ہیں اللہ کے ایک ہونے کے، سب دلائل اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھے ہوئے ہیں. انسان کے اندر رکھے ہوئے اللہ. بس سوچے تو، غور کرے تو پھر پتہ چلے نا، ایسے تھوڑی پتہ چلے گا بندے کو. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا، یہ کلام، کاش کے اس کلام کی ہیبت جو ہے نا ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. افلا تبصرون، یہ سچی بات ہے. اگر ہم یہ کلام جو ہے نا بار بار پڑھیں نا، اس کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ہمارے دل کی جو ہے نا وہ بینائی کھول دے گا. افلا تبصرون، افلا تو تم دیکھتے نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کچھ. اللہ کے ایک ہونے کے دلائل تو تمہارے اندر موجود. سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ جنہوں نے سراغ پایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فاسأل بہ خبیرا، فرمایا کہ اللہ کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے نا، وہ اس سے پوچھ جو خبر رکھتا ہے رب کے بارے میں. فاسأل بہ خبیرا، کسی خبیر سے پوچھ، کسی خبر رکھنے والے سے جو اللہ سے خبردار ہو گیا نا، اس سے پوچھ. تو جو اللہ سے خبردار ہو گیا وہ پھر اللہ نے اس کی پھر آنکھیں کھول دی ہیں، اس کو ایک ایک شے میں وہی دکھائی دے گا. سچی بات ہے. سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ. ان کو ایک بار وہ گئے تو حضرت نے، ان کے جو شیخ تھے انہوں نے خلافت دے دی فوراً. وہ جو ساتھ تھے نا باقی سارے، انہوں نے اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اتنے عرصے سے پڑے ہوئے خدمت کر رہے ہیں، کوئی گھاس کاٹ کے لاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، حمام پانی گرم کرتا ہے، لوگوں کو وضو کرواتا ہے، او ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ آیا تو ساتھ ہی آپ نے اس کو خلافت سے نواز دیا. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے جو شیخ تھے انہوں نے فرمایا اچھا یار میں بتاؤں گا کسی دن تمہیں. ایک دن آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے گھاس کاٹ کے لاؤ. سب کو فرمایا، سارے چلے گئے. کوئی پوری پنڈ گٹھڑی اٹھا کے لایا، اور شیخ شہاب الدین سہروردی جو ہیں وہ 4 تیلے ہاتھ میں اور پہنچائے. 4 تیلے خشک لے کے آ گئے. مریدوں نے کہا کہ جس بیچارے کو گھاس نہیں ملا اسے خلافت مل گئی. جس کو گھاس نہیں ملا اسے خلافت مل گئی. قربان جائیں. حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کے شیخ جو ہیں
وہ فرمانے لگے کہ شہاب تمہیں گھاس نہیں ملا تھا کہیں سے؟ یہ 4 تیلے اور وہ بھی خشک لے کے آئے، تم تن کے 4 اٹھا کے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ عرض گزار ہوئے کہ حضور میں جس گھاس کے تنکے کو بھی ہاتھ لگاتا تھا نا وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتا تھا، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا تھا، تو میں یہ سوچ کے چھوڑ دیتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے اس کا ذکر جو ہے نا وہ منقطع ہو جائے، ذکر منقطع ہو جائے۔ تو اس لیے حضور میں یہ 4 تیلے خشک پڑے تھے، یہ رب کے ذکر سے غافل تھے، میں یہ اٹھا کے لایا ہوں۔ تو حضرت شیخ جو تھے نا انہوں نے توجہ کی اپنے مریدوں کی طرف، میں کہ ہاں بھی بتاؤ تم میں سے کوئی بندہ اس مقام تک پہنچا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ذکر کریں اور تمہیں سنائی دے؟ بتاؤ۔ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں جائے نا کھلے میدان میں ایسی جگہ پر، وہاں قضائے حاجت کرنے لگے تو ایسی نہ دھڑام سے بیٹھ جائے، وہاں کنکر اٹھائے نا، ڈھیلا اٹھائے، کنکر نہیں ڈھیلا اٹھائے استنجے کے لیے، تو اس کو بھی ایسے استعمال نہ کر لے۔ کہا کہ پہلے زمین پہ ٹھوکے اور 3 بار کہے اس کو تعن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر چھوڑ دے، میں یہاں اپنی ضرورت پوری کرنے لگا ہوں۔ بتائیں، کہا کہ پھر اسے استعمال کریں۔ اور ہمیں تو پتہ ہی کیوں نہیں، سچی کہوں ہمارے لوگ، میں نے تجربہ کیا، سچی بات ہے، کئی بندوں کو میں نے منہ دیکھے ہیں چائے پیتے ہوئے، اور چائے پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ انہوں نے ڈھیلے کو کب روکنا ہے ذکر سے، اس کو تعن ذکر اللہ پڑھنا ہے۔ چائے، تتی چائے، گرم چائے پینے والا، اچھا میں نے نہیں دیکھا ابھی کوئی جلدی بسم اللہ پڑھتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کسی کو؟ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں، جو گرم چائے پینے کا عادی ہے نا، آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں وہ ایسے پھونک جائے گا، بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ اگر دن ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو میں نے ایسے ہی کہا، میں نے کہا جی چائے پینے والا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تو سارے کہنے لگے وہ پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں، پڑھتا تو میں بھی نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ عوام تھے چٹے جاہل تھے، نہیں، اچھے بھلے لوگ۔ ہاں جی، ابھی یہیں سے پوچھا جائے تو بہت سارے احباب ہوں گے کہیں گے روٹی کھاتے ہوئے پڑھتے ہیں بسم اللہ، دودھ پیتے ہوئے پڑھتے ہیں بسم اللہ، لیکن چائے پیتے ہوئے بسم اللہ۔ میں نے کہا جو مشروب ہی انگریز کا ہو، نہیں سمجھ آیا۔ یہ انگریز بدماش نے زبردستی عادی بنایا تھا ہمارے لوگوں کو، سچی بات ہے، اس کا نقصان ہے بہت زیادہ۔ وہ کیا کریں، آبادی ہو گئے ہیں لوگ پینے کی، بھی چلو پیو، کم از جب نقصان کرنا ہی ہے تو بندہ کسی طریقے سے کرے، بسم اللہ شریف پڑھ لے، ہو سکتا ہے اللہ نقصان سے بچا لے۔ یہ کہتے ہیں ڈوبنا ہے تو بندہ اچھی طرح ڈوبے، پھر سنتوں کی رعایت کیا کرنی بھلا ہے؟ یہ نہیں، چائے پینے والا تتی بڑھتی پیے گا، ہیں اسی سے معدے کے السر اور باقی معاملہ۔ بھائی ہم بھی تتی پی جاتے ہیں، گرم پیتے ہیں، ہے ہی نہیں، ٹھنڈی ہو جائے تو ہمارے کو بھی مزہ نہیں آتا۔ بھائی ہم کہتے ہیں بھائی گرم چائے پینے سے بندے کے جسم میں ٹکور ہوتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھاگتے تھے، میں سچی کہہ رہا ہوں، میں نے پوری تاریخ پڑھی ہے چائے کی، شروع کیسے کی انہوں نے، ذلیلوں نے۔ یہاں ہندوستان متحدہ تھا، یہ اس سے پہلے اس وقت جو ہے نا یہ چائے پلانے شروع کی، ڈرم بھر کے انگریز کھڑے ہوتے تھے چوکوں چراہوں میں، مسلمان بیچارے چھپتے ہوتے تھے، یار اس گلی میں نہ جانا انگریز چائے پلا رہے ہیں۔ اور آج پہلے اتنی چائے پیتے تھے، اب جو ہے وہ چائے تھوڑی ہوتی اتنا سارا کپ رہ گیا، وہ والا جناب پیتے ہیں۔ چائے پی کے جناب پھر جب ان کو سکون ہی نہیں آتا جب تک چائے نہ پی لیں اتنی۔ ایک عالم تھے بہت بڑے، میں ان کے ہاں گیا تو وہاں ان کا خادم جو تھا وہ چائے بنا کے لے آیا میرے لیے، تو انہوں نے فرمایا یہ چائے کیوں دی ہے ان کو، بڑے غصے سے۔ وہ کہنے لگے جی سفر کر کے ہیں، ٹھنڈ ہوگی بیچاروں کو، اس لیے میں نے دی ہے، چلو تھوڑا گرمی آ جائے گی۔ تو وہ فرمانے لگے یہ گرمی تو پھر دودھ سے بھی آ سکتی تھی، گرم دودھ پلا دیتے تم، اس سے نہیں آنی تھی۔ انہوں نے کہا وہ تو آنی تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا میں بھی یہ چائے جو ہے نا یہ بہت ساری بیماریاں لانے کے ساتھ ساتھ خشکی بھی لاتی ہے، نہیں سمجھ آیا؟ یہ ویسے سچی بات ہے، میں نے بڑا غور کیا ہے اس پہ، لوگ چائے پیتے ہوئے بسم اللہ کہ نہیں ہے، یاد پڑتا ہے کسی کو ویسے چائے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی؟ اب اندازہ لگائیں آپ، یہ تو ہم بیٹھے ہوئے نا، ہمارے ہاں یعنی کہ سارے دوست اس طرح کہہ رہے ہیں نا بھائی نہ یہ کام نہیں کیا ہم نے بسم اللہ پڑھنے والا، تو بتائیں باہر لوگوں کو کیا حال ہوگا؟ یہ دیکھ لیں، سچی بات ہے، یہ فرنگی کی تہذیب جو ہے نا، حضور فرماتے ہیں لا سلام لا کلام، جو بندہ سلام نہ کرے اس سے بات نہ کرو۔ آج موبائل اٹھائیں گے، موبائل چونکہ انگریز کی طرف سے یہ سوغات اسی کی ہے، سب سے پہلا کلام ہیلو، کیا مطلب ہے یار آپ السلام علیکم بھی تو کہہ سکتے تھے، جب یہی پوچھنا نا یار آپ کو آواز آ رہی ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہیلو ہی کہیں گے
تو کلام شروع ہوگا، وغیرہ نہیں شروع ہوگا۔ یہ فرنگی کی تہذیب بھائی ہمیں کہاں لا کھڑا کیا اس نے، تو ہماری سمجھ سے باہر ہو گیا کا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں ترجمہ سماعت فرمایا ہے مبارکہ کا۔ تو تیسری صورت یہ بیان کر رہا تھا میں کہ وہ مشاہدہ ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ اللہ کی توحید پر جو دلیل ہے، جو گواہی ہے، وہ مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مشاہدہ بھی اللہ نے بذریعہ انبیاء کروایا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ اب یہ فرمایا یتفیع ظلالہ، میں کہ سائے جو ہیں وہ رب کو سجدہ، رب کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ نے قرآن میں بتایا اور حبیب کریم علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، نہیں سمجھایا؟ تو یہ عقل و نقل و مشاہدہ ہو، تین طرح کی گواہیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر، اور تینوں گواہیاں اللہ نے دی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بواسطہ انبیاء دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، دو الہ نہ بناؤ، انما هو الہ واحد، بے شک وہ ایک ہی الہ ہے، فإیایا فرحبون، بس تم مجھے سے ڈرو، تم مجھے سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق